یہ انیشیٹو لیا ہے اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ آزادی کے موقع پر شاید یہ سب سے اہم تقریب ہے جس کا اعزاز اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو ہو رہا ہے، چونکہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معاشی بحالی اور معاشی ترقی ہے۔ 21ویں صدی میں وہی ملک خود مختار ہے، وہی ملک مضبوط ہے، وہی ملک دنیا کی نظر میں محترم ہے جس کی معیشت مضبوط ہے اور جس کے عوام خوشحال ہیں۔ جس ملک کی معیشت کمزور ہوگی اور اس ملک کی قیادت کا کام صرف اس ملک کے لیے IMF کے پیکج کو نیگوشیٹ کرنا یا دوست ممالک سے قرضے لینا رہ جائے گا تو اس ملک کی خود مختاری کمپرومائز ہو جاتی ہے، اس کی عزت کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم سب کو نعروں سے ہٹ کے بحیثیت پاکستانی تمام تقسیم کو بھلا کر اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم پاکستان کو اس خواب کی حقیقی تعبیر سے کیسے روشناس کر سکتے ہیں جو قائد اعظم نے اس ملک کی بنیاد پہ رکھا تھا۔ یہ کہہ دینا کہ ہماری 75 سال کی تاریخ مکمل طور پہ ناکام ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے 75 سالوں میں کوئی بہت بڑا تیر چلا لیا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کو اس کے حصے کے وسائل نہیں دیے گئے اور ہم نے مہاجرین کے ایک بہت بڑے بوجھ کے ساتھ، اور اس ملک کے اندر نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کوئی یونیورسٹیز تھیں سوائے گنتی کے، تو یہ ملک تقریباً کراچی ایک گوادر پورٹ جیسے آج ہے اس طرح کا ایک قصبہ تھا جو پورٹ ٹاؤن تھا، اور وہ ایک اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا۔ تو کسی قسم کے وسائل نہ ہوتے ہوئے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ چند سالوں میں یہ ملک دوبارہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہندوستان کی جھولی میں جا گرے گا، الحمدللہ اس ملک نے اس مقام سے کہ جہاں دفتر میں اس کے پاس کامن پن تک نہیں تھی کاغذ جوڑنے کے لیے، خود کو ایک ایٹمی طاقت منوایا، ایک طویل سفر کیا جس میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ لیکن کیا ہماری یہ کامیابیاں جو ہم نے زراعت میں، صنعت میں اور ملک کے دیگر شعبوں میں حاصل کی، اگر ہم انہیں ان ممالک کے ساتھ موازنہ کریں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے یا آج سے 20 30 40 سال پہلے ہمارے ہم پلہ تھے، تو کیا ہم نے دنیا کی رفتار کے ساتھ ترقی کی ہے؟ تو اس کا جواب بگ نو ہے۔ 1960 میں پاکستان تقریباً $200 ملین کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ تینوں کی کمبائنڈ ایکسپورٹ جو ہے تقریباً $200 ملین تھی۔ گویا کہ پاکستان ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کے برابر ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان 60 میں نیکسٹ ایمرجنگ جاپان ہے۔ لیکن آج ساؤتھ کوریا کی ایکسپورٹ اگر آپ دیکھیں تو $650 ارب پہنچ چکی ہے۔ ملیشیا کی ایکسپورٹس تقریباً $300 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، اور تھائی لینڈ کی ایکسپورٹ تقریباً $250 ارب سے اوپر چلی گئی ہے، اور ہم اس عرصے میں صرف $30 ارب تک پہنچ سکے ہیں۔ 1980 میں ابھی جس کی بات کی، چائنا کی فی کس آمدنی $200 تھی، پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی۔ آج ہماری فی کس آمدنی $1500 ہے، اور چین کی تقریباً $12,500 سے اوپر جا چکی ہے، اور اس کے پاس 1 ارب کی آبادی کا بوجھ بھی تھا۔ ترکی سے ابھی میں آیا ہوں، آج سے 20 سال پہلے ترکی کی ایکسپورٹ تقریباً $45-50 ارب تھی،
آج ترکی کی ایکسپورٹ 290 ارب ڈالر کے قریب ہے. ہماری ایکسپورٹ 1980 میں 10 ارب ڈالر تھی. آج ہم 20 سالوں میں تقریباً 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک، بنگلہ دیش کی مثال لے لیجئے. بنگلہ دیش جو ہے اس کی فی کس آمدنی 1980 میں تقریباً 225 ڈالر تھی. آج بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی ہم سے 1000 ڈالر بڑھ چکی ہے، اگرچہ اس کا شمار ہر بین الاقوامی انڈیکس میں کرپشن کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان سے اوپر ہوتا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک کہ جن کے اندر ہمیشہ بین الاقوامی رینکنگز نے کہا پاکستان سے زیادہ کرپشن ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، یہ سب ملک ایک ایک کر کے ہمیں آگے اوورٹیک کر گئے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، معیشت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جس نے اس خواب کے ساتھ کہ میرا ملک بھی ترقی کرے اپنے بال سفید کر لیے. 1997 میں جب میں پہلی دفعہ حکومت میں آیا تو میری عمر 38 سال تھی. پاکستان کی 50ویں آزادی کی سالگرہ تھی. میں امریکہ سے تازہ پڑھ کے آیا تھا. میرے قائد نواز شریف صاحب نے کہا آپ حکومت میں کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں کوئی پڑھے لکھوں والا کام کرنا چاہتا ہوں، تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ملیشیا نے، ڈاکٹر مہاتیر نے ویژن 2020 کے ذریعے ملیشیا کو بدلا، ہم بھی پاکستان میں ایک ویژن بنائیں، ایک روڈ میپ بنائیں اور پاکستان کو ترقی پہ ڈالیں. پرائم منسٹر نے کہا آپ جائیں ملیشیا دیکھ کر آئیں. ہم ملیشیا پہنچے تو ملیشیا والوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو 1960 میں آپ کو دیکھ کر سیکھتے تھے کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے. لیکن بہرحال واپس آ کے ہم نے ویژن 2010 بنایا. ویژن 2010 پہ کام شروع کیا. 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا، اگلوں نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. پھر ویلڈرنس میں 2013 میں پھر حکومت میں واپس آئے اور کوشش کی کہ پھر اس کام کو شروع کریں. پھر پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی وہ ادھورا کام ہے، اس کو پورا کرنا ہے. سب کو ساتھ ملایا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی قائم علی شاہ صاحب سندھ میں، ڈاکٹر مالک بلوچستان میں تھے، پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے. سب میجر پارٹیز کو مل کے ہم نے ویژن 2025 بنایا. کیا ٹارگٹ تھا کہ بائی 2025 پاکستان شوڈ بی ان دا ٹاپ 25 اکانومیز. اور جب ہم نے یہ بنایا لوگ ہنستے تھے کہ آپ کو نظر نہیں آتا 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ کیسے یہ کریں گے؟ لیکن الحمدللہ جب سب نے مل کر کام کیا، کولیبریشن کے ساتھ کام کیا، ملک کی قیادت نے نیشنل ایکشن پلان کے اندر نواز شریف صاحب نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، سب پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، ہم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی. سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، پوری قومی قیادت کو اکٹھا کیا. ہم نے 3 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر پاکستان میں لا کے دنیا کو ششدر کر دیا اور سی پیک پاکستان کا برانڈ بن گیا دنیا کے اندر. 2017 میں امریکہ، برطانیہ، یورپ، ہر ملک کا سفیر مجھے آ کر ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ایکسیلنسی ٹیل اس where can our companies join CPEC projects, in which special economic zone can our companies also participate. So دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی کہ کوئی ان کو ہولی گریل مل گئی ہے، کوئی ان کے پاس فارمولا آ گیا ہے، اب یہ چل پڑے ہیں تو ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کرو. لیکن 2018 میں ہم نے پھر اس کنٹینیوٹی کے سفر کو خیر بات کہہ کے ایک رجیم چینج اس ملک کے اندر کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ سی پیک بھی گیا، معیشت بھی گئی. اور 2018 میں جب میں پلاننگ منسٹر تھا تو 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، جو کہ اس وقت بھی ہمیں کم لگتا تھا. آج 4 سال کے بعد جب میں اس وزارت میں دوبارہ آیا ہوں تو ڈیولپمنٹ بجٹ 700 ارب رہ چکا ہے. اور اگر آپ اس کو 2018 کی قیمت پہ لے کے جائیں تو شاید یہ 300 ارب روپے بنے گا. آپ مجھے بتائیے کہ 22 کروڑ ملک کی آبادی میں 700 ارب روپے
کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے ساتھ ہم یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، ہیومن ریسورس، تعلیم کے اوپر کچھ کریں، ہیلتھ کو لوگوں کو ٹھیک کریں، ماڈرن انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ بھی 4 سالوں میں گر کے تقریباً 9.5% کے اوپر آ چکا ہے. وی آر امانگسٹ دا لوئسٹ ٹیکس پیئنگ نیشنز ان دا ورلڈ. اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے، جتنے کامیاب ملک ہیں، اگر آپ ان کی مثال دیکھیں تو 18 سے 20%، 18 to 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہاں پر. لوگ جو عمرہ ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ اس میں سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس ٹیکس سے حکومت کے خزانے میں پیسہ آتا ہے جس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ ہی نہیں ہے، 4 سالوں میں 1000 ارب سے وہ گر کے 700 ارب رہ گیا ہے، یہ سال کا ہے، ورنہ ہمیں جو ورثے میں ملا تھا وہ 550 ارب تھا. اور میں یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا ہے. 1 اپریل کو ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے وزارت خزانہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی انسٹالمنٹ جاری نہیں کی جائے گی، بیکاز وی ہیو نو منی. سو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں سٹے باز نشانیاں شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے عرصے میں سری لنکا کی طرف جائے گا. کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے چونکہ ضروری تھا کہ ملک کو بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ معاہدہ جو پچھلی حکومت کر گئی تھی اس کے ذریعے ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ جڑیں تاکہ ہماری مارکیٹس کے اندر سٹیبلٹی آئے. ہم نے پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا، اپنا گردہ قربان کیا، لیکن ملک کی معیشت کا گردہ جو ہے تباہ ہونے سے بچایا. آج 3 مہینے کے بعد الحمدللہ دنیا کے کسی کیپٹل میں یا کسی مرکز میں کوئی یہ شرط نہیں لگا رہا کہ پاکستان سری لنکا بنے گا. سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز فاؤنڈ اے پاتھ آف اسٹیبلٹی. ہم الحمدللہ اب ایک اسٹیبل پاتھ کی طرف چل گئے ہیں. اب ہمیں ریکوری کرنی ہے. اب میں صرف بات مختصر یہ کروں گا کہ چونکہ دیگر مقررین بھی بات کریں گے اور ہماری طرف سے وزیر خزانہ بھی آئیں گے، ہمارے چند ایک بڑے چیلنجز ہیں. اور سب سے بنیادی چیلنج اگر 75 سال کی تاریخ دیکھیں جو میں نے شروع میں تمہید باندھی، میرے نزدیک جس نے پچھلے 30 سال اس ڈیولپمنٹ میں کوشش کی کہ ہمارا ملک آگے چلے، بہترین منصوبے بنے، سب منصوبے کیوں فیل ہوئے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، لیک آف کنٹینیوٹی ان پالیسیز. جب آپ کسی ملک میں سیاسی عدم استحکام رکھیں گے، سیاسی بے یقینی رکھیں گے، تو آپ کی کسی پالیسی میں تسلسل نہیں ہوگا. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں بحیثیت قوم ان 2 باتوں پر ایمان لانا ہوگا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو کوئی ڈسرپٹ کر سکے. اور ہمیں اپنے ملک کے پیداواری شعبوں کو دنیا سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم ایک نئی اکانومی میں جو ڈیجیٹل اکانومی ہے، ڈیجیٹل ریولوشن میں آ گئے ہیں، جس میں پیداوار کے تمام ضابطے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. فارمنگ کی بنیاد بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر ہوگی، انڈسٹریل پروڈکشن بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ، سروس سیکٹر بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ. اور پاکستان کے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور سکلز ہیں کہ ہم اس ملک کی معیشت کو ایک انفارمیشن اکانومی میں ڈھال سکتے ہیں. اور اس کے لیے اگر ہم نے پالیسیز بنانی ہیں تو ہمیں اپنے پیداواری صلاحیت کو دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے، ہم 75 سالوں میں جب بھی تھوڑے سے چلے ہیں، گروتھ پہ گئے ہیں، تو ہماری پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز، اس کے مقابلے میں ہماری کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز ہیز ناٹ میچڈ. ہم گروتھ میں جاتے ہیں، ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، امپورٹ کے لیے ڈالرز کنزیوم کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایکسپورٹ کا انجن اس تیزی کے ساتھ ڈالرز ارن کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا کرتا
جس سے ہم اس کو سسٹین کر سکیں. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے اور پھر اکانومی کریش کر جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کو بحیثیت قوم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر ایمان لانا ہوگا، اور ہر بزنس مین کو ایک ایکسپورٹر بننا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کے لیے وہ زر مبادلہ کما سکیں جس سے کہ ہم اپنے مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکیں. ایکسپورٹر بننے کے لیے ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ماڈل سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنے ضابطوں اور اپنے ٹیسٹ اور اپنے سٹینڈرڈ پہ نہیں بنانا، ہمیں گلوبل مارکیٹ کی اکانومیز کو دیکھ کے ان اپرچونٹیز کے مطابق، کمپیٹیٹیونیس کے اصولوں کے مطابق اپنی مصنوعات کو دنیا کی مارکیٹس کے لیے تیار کرنا ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ چائنا سے ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے. ابھی ہم نے پلاننگ کمیشن اسٹڈی کرائی اور ہم دنگ رہ گئے کہ چین تقریباً 2,200 ارب کی امپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کا اس میں صرف $3 ارب کا حصہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 2,200 ارب ڈالر کی وہ امپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے، اور ہم صرف $3 ارب کا اس میں حصہ لے پا رہے ہیں. ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، وہ کون سی پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں. آج آ کے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم انہیں کنونس کرتے ہیں کہ جناب آپ ہم سے ایکسپورٹس لیں، تو آج آ کے بات آتی ہے جی ہم سے رائس اور لے لیں. وہ کہتے ہیں کتنا چاول کھلائیں گے آپ ہمیں. سو وی نیڈ ٹو ڈیولپ پروڈکٹس اینڈ سروسز جو دنیا کے معیار کے مطابق اور جن کی دنیا میں مانگ ہے. اس کے لیے ہمیں آؤٹ ورڈ فوکس لینا پڑے گا. وی ہیو ٹو بی مارکیٹ ڈریون. اور میں یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیمبر کے اندر ایکسپورٹ پروموشن کے اوپر آپ ریسرچ کا سینٹر بنائیں اور اپنے ممبرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ہم آپ کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے. ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں بزنس مین کے لیے جو سرٹیفیکیشنز ہیں، چاہے وہ ISO کی ہے، چاہے وہ کوئی اور ایکسپورٹ ریلیٹڈ سرٹیفیکیشن ہے، اس میں سبسڈی کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے فائنینسنگ شروع کی تھی. ہم اس پروگرام کو مزید بڑھا دیں گے. لیکن پاکستان کا مستقبل اب ایکسپورٹ کے ساتھ وابستہ ہے، اور ایکسپورٹ اگر ہم نے کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ بزنس ہیز ٹو ناؤ تھنک آف گوئنگ گلوبل. دنیا میں اب آپ اگر گلوبل نہیں دیکھیں گے، آپ گلوبل سپلائی چین کے ساتھ نہیں جڑیں گے، گلوبل نیٹ ورکس میں نہیں جائیں گے، گلوبل الائنسز نہیں کریں گے، گلوبل جوائنٹ وینچرز نہیں کریں گے، تو کوئی بڑا گلوبل پلیئر آ کے آپ کو کھا جائے گا. سو لہٰذا وی ہیو ٹو ہیو این آؤٹ ورڈ لک، گو گلوبل. اور اس کے ساتھ آئی وڈ اسٹرانگلی ارج بلڈ برانڈز. وی ہیو ٹو موو آؤٹ آف کموڈٹی مارکیٹس. ہماری جو کموڈٹی پروڈکٹس ہیں ان میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں برانڈز ڈیولپ کرنے ہیں. برانڈ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو R&D میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ اس کو پے کرنے کے لیے تیار ہو. اگر آپ کی ویلیو نہیں ہوگی پروڈکٹ کے اندر، ویلیو پروپوزیشن نہیں ہوگی، تو وہ برانڈ بھی سٹینڈ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس دن پرائم منسٹر صاحب نے بلینک چیک دیا تھا. We are at a critical stage. We have to turn around Pakistan. We can do it very easily. چونکہ ہم بہت مالا مال ہیں. اگر آپ کو میں زراعت میں بتاؤں، آپ ذرا غور کیجئے، گندم کے اندر ہم دنیا کے 7ویں سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں، شوگر کین میں 5ویں سب سے بڑے پروڈیوسر ہیں. آپ رائس میں دیکھیے we are 10th largest producer, کاٹن میں 5th largest producer, ملک میں 4th largest producer, انینز میں 6th largest producer, مینگوز میں 4th. زراعت کی تقریباً 15-20 آئٹم ہے جس میں ہم دنیا کی ٹاپ 10 پروڈیوسرز میں ہیں، لیکن وی آر انیبل ٹو ایڈ ویلیو، اور ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں ناکام ہیں. صرف اگر ہم زراعت کی اپنی پروڈکشن کو ورلڈ ایوریج، دنیا کی اوسط پروڈکشن پہ لے آئیں تو $11 ارب ہمیں زراعت سے فالتو مل سکتا ہے. معمولی رقم نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس دن ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں وزیر اعظم نے آپ کو بلینک چیک دیا تھا، اور میں آپ کو اعادہ کرتا ہوں، پاکستان کی تمام چیمبرز کو اوپن آفر ہے کہ ہم اب صرف ایک راستہ پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ
موبلائز کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو انویسٹمنٹ کے راستے میں اگر کہیں کوئی روڑا ہے, اگر کہیں رکاوٹ ہے, آپ اس کی نشاندہی کیجئے. ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کو 15 دنوں کے اندر آپ کے راستے سے دور کریں گے. پاکستان سے ریڈ ٹیپ کو, این او سی راج کو ختم کرنا ہماری کمٹمنٹ ہے. بزنس کمیونٹی کو میں آپ کو یہ آفر کر رہا ہوں وزیر اعظم کے بیہاف پہ کہ آپ نشاندہی کریں ان تمام رکاوٹوں کی, ان تمام باٹل نیکس کی جو انویسٹمنٹ کو موبلائز کرنے میں, آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے میں رکاوٹ ہیں. ہم ان کو 15 دنوں کے اندر دور کریں گے, چونکہ اب پاکستان کے لیے میرے نزدیک 3 E's آر کریٹیکل. ایجوکیشن, ہم نے اپنے لوگوں کو تعلیم دینی ہے, نوجوانوں کو. ہم نے اپنے قوم کے انٹرپرائز کو انلیش کرنا ہے, چونکہ حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے. It will be the enterprise of Pakistani nation that will take us forward. And third, export, export and export. اس کے لیے آپ جو ہماری رہنمائی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ مل کر اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے. ایک بار پھر میں آپ کی اس ایفرٹ کو سراہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ہی پاکستان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. ہر سیاستدان, ہر سیاسی جماعت اپنے پروگرام پہ چلے, لیکن جہاں ملک کی معیشت کا اور مستقبل کا سوال ہے, ہم کچھ کامن ایجنڈے کے اوپر اتفاق کریں کہ کوئی حکومت آئے, کوئی حکومت جائے, اس ڈائریکشن کو, اس پرائرٹی کو کوئی چینج نہیں کرے گا جو پاکستان کو ایک مضبوط معیشت میں ڈھالنے میں ہمیں اہم ہے یا جو ہمیں درکار ہے. پاکستان زندہ باد.